ایک نیا فرقہ لانچ کر دیا آپ نے, اسلاف پر سے اعتماد ختم کر دیا. نہ لوگ ابو حنیفہ کو مان رہے ہیں, امام حنیفہ کے بارے میں ایسے سخت الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں, اتنے سخت الفاظ. امام ابو یوسف کے بارے میں ایسی بکواسات کی ہیں, حضرت معاویہ کے بارے میں جو بکواسات کی ہیں. کوئی بزرگ ہستی ایسی نہیں ہے صحابہ, تابعین, محدثین, فقہاء میں جو اس کی زبان کے شر سے محفوظ ہو. اور اس کے فینس اتنے ڈھیٹ ہیں کہ جب آپ اس کی بات کا جواب دلائل سے دیتے ہیں, کمبخت کلپ ادھورا چلاتے ہیں, اتنا حصہ نکال لیتے ہیں جتنا ان کے فیور میں ہوتا ہے. تو یہ بہت 2 نمبر آدمی ہے, بہت چلاک آدمی ہے, اور اس نے فتنہ, اس کی خیریں بھی ہیں لیکن کم ہیں. یہ فرقوں کی دکانیں بند کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, ایک نیا فرقہ کھولنے کا مسئلہ ہے. کچھ اچھے کام تو کیے ہیں, وہ تو میں بھی مانتا ہوں. بعض بدعتی جو خطرناک لیول کے بدعتی تو ان کی منجی ٹھوکی ہے اس نے, مانتا ہوں میں, لیکن اس منجی ٹھوکنے میں اپنی بھی بہت اس نے جلیبیاں بیچی ہیں. صحیح ہے نا, اپنی جلیبی بہت بیچی ہیں. اور علمی دنیا میں زیرو ہے یہ آدمی. تبھی جب دلائل کا جواب دلائل سے دو تو بھاگ جاتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے جو لوگ جواب دیتے ہیں دلائل سے نہیں, گلے پھاڑتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ گلے پھاڑتے ہیں لیکن کچھ دلائل سے بھی جواب دے رہے ہیں. اور جو دلائل سے جواب دے رہے ہیں نا, میں نے عدالتی خلا کا دلائل سے جواب دیا, کوئی جواب آیا اس کی طرف سے, یو ٹرن لے لیا اس نے. اور باقی سارے مسائل کا دلائل سے جواب دینے کے لیے جہلم گیا تھا. جو یہ میں کہتے ایک ہی دفعہ فیس ٹو فیس بیٹھیں گے, اس نے مجھے بلایا اور پینترا بدل دیا. کتنے بڑا بلنڈر ہے. قیصر احمد راجہ صاحب دلائل سے جواب دے رہے ہیں اس کا, مولانا عمران صفدر صاحب دلائل سے جواب دے رہے ہیں, لیکن مولانا عمران صفدر صاحب کا یہ اپنے بیان میں بھولے سے بھی نام نہیں لیتا, کیونکہ اس کو پتا ہے میں نام لوں گا فیمس ہو جائیں گے, پھر لوگ ان کو سنیں گے اور کہیں گے یار اس کا جواب دو. اس لیے جو دلائل سے جواب دے رہا ہے اس کا یہ تذکرہ ہی نہیں کرتا, جو چیخو گلا پھاڑ رہا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے محلے میں آپ جو ہے, جو اصل دشمن تھا, پاورفل تھا, آپ اس کا نام ہی نہیں لیتے. آپ کو ایک بچہ گلی محلے میں معذور نظر آیا, وہ تڑیاں لگا رہا ہے, آپ نے کہا یہ دیکھو دشمن تڑیاں لگا رہا ہے. ابے اس کی تڑیاں لگانے سے کیا ہوگا. تو کچھ مولوی واقعی ایسے ہیں جو انجینئر کا باتوں کا دلائل سے جواب نہیں دے رہے, وہ صرف گلے پھاڑ رہے ہیں. حنفیوں میں بھی ہیں ایسے, دیوبندیوں میں بھی ہیں, اہل حدیث میں بھی ہیں, سب میں گلے پھاڑ رہے ہیں. تو یہ انہیں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. اور جو دلائل کا جواب واقعی سچی مچی میں دلائل سے دے رہے ہیں, مولانا عمران صفدر صاحب ہیں, قیصر احمد راجہ صاحب ہیں, اور بھی کچھ علماء ہیں. جہلم میں بھی ایک اور مولانا صاحب ہیں, مولانا مصعب نام ہے نا, مولانا مصعب صاحب, بڑا پرفیکٹ جواب دیتے ہیں. ان کا نام ہی نہیں لیتا کہیں اپنے بیان میں. نام ان کا لے گا جو گلے پھاڑ رہے ہیں, تو پھر لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ گلے پھاڑ رہے ہیں, یہ کتنے دلائل سے جواب دے رہا ہے. تو یہ بہت بڑی فلم ہے, لیکن بہرحال جتنی بھی بڑی فلم ہو, قتل کا کیس نہیں بنتا. اور 295C اس موقع پہ یہ نہیں بنتا. تو 295C کا جو متشدد مولوی ہیں ان سے گزارش ہے, خدا کے لیے تم پیغمبر کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے. اللہ کے نبی کہیں گے ناموس رسالت کا ایک مقدس قانون تھا, تم لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنیوں کے لیے اس کو استعمال کیا, تو کیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم جائیں گے قیامت کے دن. سوچنا چاہیے. جو ذاتی ٹھڑک ہوتی ہے اٹھا کے 295C پہ. میں نے تو ابھی ان کو انٹرویو دیا ہے, جو ریحان صاحب ہیں, ریحان طارق صاحب کو انٹرویو دیا ہے, اس میں نے ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے, سچا واقعہ, کہ کیسے ایک مولوی, جاہل مولوی نے دکان خالی کروانے کے لیے کسی پہ 295C کیس ڈالا, توہین رسالت کا جھوٹا کیس, تاکہ یہ دکان خالی کرے, دکان میرے قبضے میں آئے, مسجد کے قبضے میں آئے. اور 295C کا جعلی کیس ڈالا. جو اس کا وکیل تھا نا, اس نے مجھے بتایا کہ میرا موکل بے گناہ تھا, لیکن اگر میں اس کا کیس جیت جاتا تو یہ متشدد لوگوں نے مجھے بھی قتل کرنا تھا, جج کو بھی قتل کرنا تھا. تو دباؤ میں آ کے جج نے بھی فیصلہ کر دیا. کون سا جج تھا میں نام نہیں بتا سکتا, کیونکہ یہ غلط ہے نا, پھر اس کو وہ دباؤ میں آئے گا. نہ وکیل کا نام بتا سکتا ہوں. پاکستان میں تو ایسے ہی چل رہا ہے بھائی, حق بیان کرو گے اگلا نمبر اخبار میں آپ آئے ہوئے ہوگے. پھر تو اب تو یوٹیوب پہ آ رہے ہوتے ہیں, نئی خبر ہوتی تو آ رہے ہوتے ہیں. بھی میں مرا گیا تھا, پچھلے ہفتے بھی مرا ہوں, اس سے پہلے بھی مرا تھا, اس ہفتے مجھے میری بیوی نے ذبح کیا. اتنی خبریں آ رہی ہیں. میرے ریلیٹیو فون کر رہے ہیں, بھائی آپ مر گئے. بھائی میں مولانا طارق صاحب کا وارث بات کر رہا ہوں. میں تو اب تو کوئی ٹائم ہی نہیں لگتا یوٹیوب پہ اور اخبار میں آنے میں. تو اس کے وکیل نے بتایا کہ میرا موکل بے گناہ تھا, لیکن ہم مجبور تھے. اتنا کراؤڈ اکٹھا ہو گیا, لوگ تحقیق تو کرتے نہیں ہے کہ توہین ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. تو قانون بالکل درست ہے, ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے یہ قانون بنا ہے, لیکن اس کا غلط استعمال سنگین جرم ہے, سمجھ رہے ہو. اور جو غلط استعمال مولوی لوگ کر رہے ہیں, اور جو مولوی غلط استعمال کر رہے ہیں, خوش نہ ہو, کل تمہارا بھی نمبر آنے والا ہے.
کیونکہ تمہاری کتابوں میں بھی بہت کچھ لکھا ہے. تو اٹھا کے سارے مولوی ایک دن لٹکے ہوئے ہوں گے جنہوں نے یہ قانون بنایا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ آج میں اس کو گستاخ قرار دے رہا ہوں, کل وہ مجھے گستاخ, پرسوں وہ, سب ایک دوسرے کو اندر. حکومت بڑی خوش ہوگی کہ یہ مولوی خود ہی نمٹ گئے, اللہ کا فضل ہے, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ خود ہی نمٹ گئے. تو مذاق نہ اڑاؤ اس قانون کا. تو اس لیے کوئی گستاخی صاف لفظوں میں ہو, پھر اس کو موقع دیا جائے کہ تمہاری نیت کیا تھی, ہوش و حواس میں تھے یا نہیں تھے, سلپ آف ٹنگ تو نہیں ہے, یہ سب باتوں کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. اور ایف آئی آر جو کٹتی ہے نا, وہ بھی کوئی فیئر نہیں ہوتی. اس پہ بھی قانون سازی ہونی چاہیے کہ ایس ایچ او کے سر پہ 50 آدمی کھڑے ہو کر ایف آئی آر کیوں کٹا رہے ہیں. محلے میں چوری ہوتی ہے, 2 آدمی جا کے ایف آئی آر کٹاتے ہیں, ثبوت پیش کر دیتے ہیں, تو ایس ایچ او کاٹ دیتا ہے. یہاں تو توہین کا الزام لگتا ہے, 100 آدمی تھانے کے باہر کھڑا ہوا ہے. ایک مولوی صاحب پہ الزام لگا تھا, جھوٹا الزام تھا. ایس ایچ او نے بتایا 100 آدمی میرے تھانے کے باہر, ایس ایچ او نے مجھے خود بتایا, کہہ رہے ہیں 100 آدمی تھانے کے باہر, کہہ رہے ہیں میں تھانہ چھوڑ کے بھاگ گیا. ایس ایچ او تگڑ تگڑ, پیچھے پولیس والے تگڑ تگڑ, کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم اگر ایف آئی آر کاٹتے تو چوڑے میں آتے, نہیں کاٹتے. ایک تو کہہ رہے ہیں ڈر یہ تھا کہ بے گناہ آدمی کو لٹکا دیں گے. تو یہ حساب چل رہا ہے. تو یہ 295C کا مذاق ہے یا نہیں ہے؟ یہ بدترین مذاق ہے. اور جو لوگ یہ کچھ کر رہے ہیں, کل وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میری ناموس کا مقدس قانون تھا, کم بختوں اپنی ذاتی دشمنی کے لیے تم نے اس کو استعمال کیوں کیا ہے. باقی جو جائز استعمال ہے ہم اس کو مانتے ہیں. جو کارٹون بنا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, معاذ اللہ نقل کفر, اس کی تھوڑی کوئی تعویل ہو سکتی ہے. صاف لفظوں میں تمسخر کر رہا ہے, اور اس کی زندگی بھی بتاتی ہے کہ اس کا کام ہی یہی ہے. بعض دفعہ انسان کی سیرت بھی بتا دیتی ہے نا کہ یہ ایسا آدمی نہیں ہے, اس کی یہ نیت نہیں تھی. اور بعض دفعہ سیرت بتاتی ہے کہ اس کا مقصد ہی گستاخی تھا. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے گا. خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو ابھی 295C کا اس دفعہ منجین پہ لگا ہے, ہم اس کے فیور میں نہیں ہے, یہ نہیں بنتا.